نیشنل پاکستان کی جانب سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام کے حل المشکلات میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہر شخص کو اس کی بے حد ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اور اگر روزی اور رزق کے حوالے سے کسی کے ساتھ بندش کے معاملات ہو جائیں تو بندہ سخت امتحان میں گھر جاتا ہے۔ اسی لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزی اور رزق کی کشادگی کے لیے، اور اس میں لگی بندش کی کاٹ کے لیے انسان کو کون کون سے عمل کرنے چاہیے، اور روزی رزق کی کاٹ کیسے ہوتی ہے، بندش اگر کوئی لگا دے، اور روزی رزق میں کشادگی کے لیے ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے روزی رزق میں بہت کشادگی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روزی رزق کی کشادگی کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے جس کے کرنے سے روزی اور رزق میں بے پناہ کشادگی ہوتی ہے، اور رزق میں روزی میں بہت برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 4 سمت کے 4 کتب ہیں جن کے نام ہیں حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی، حضرت خواجہ عبد الرحیم مشرقی، حضرت خواجہ عبد المجید شمالی، اور حضرت خواجہ عبد الجلیل جنوبی۔ ان 4 بزرگوں کی آپ نے ہر جمعرات نیاز دینی ہے۔ نیاز اس طریقے سے دیجئے کہ پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے 4 گلاس شربت کے لینے ہیں، اور 4 پلیٹیں آپ نے ملیدے کی لینی ہیں۔ عام زبان میں، ہماری زبان میں اس کو ملیدہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بنانے کا کہ آپ نے روٹی بنانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے چینی اور گڑ کا استعمال چینی یا گڑ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلی گھی یا پھر جو بھی آپ کا ڈالڈا گھی ہے جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کریں، اور اس کا ملیدہ بنا کے ان 4 کتب بزرگوں کی آپ نے نیاز دلانی ہوتی ہے۔ تو ان کے توسل سے رزق میں بے پناہ کشادگی ہوتی ہے، اور یہ عمل اگر 9 چندی جمعرات سے کیا جائے تو بہت ہی زیادہ جو ہے تیزی سے اس کے جو ہے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بزرگوں کا یہ ایک ٹوٹکا کہہ لیں یا عمل کہہ لیں کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو اگر کوئی آپ کے گھر میں ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی عادت بنانی ہے کہ آپ نے اگر کوئی نہیں بھی ہے تو آپ نے غیبی سلام کرنا ہے بآواز بلند، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے اپنے گھر میں روزی رزق کی کشادگی کے لیے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے اوپر روزی اور رزق کی بندش لگ گئی ہے، اور روزی اور رزق کی بندش کسی بھی عمل سے جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، دور نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ روزی رزق کی بندش کے لیے اس کی کاٹ کا یہ طریقہ ہے کہ جو میاں حضور نے مجھے تعاملات ہو جاتے ہیں تو آپ نے روزانہ 500 مرتبہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ 500 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے کہ ہر ایک تسبیح کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو 5 مرتبہ دہرانا ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو اس کے قواعد و ضوابط ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کا جگہ آپ کی ایک ہوگی، جگہ کی پاکی کا خاص خیال رکھنا ہے، تسبیح آپ کی ایک استعمال ہوگی، اس کے عمل کے دوران خوشبو کا استعمال لازمی کیجئے گا، اس کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کرنی ہے، مصلی ایک رکھنا ہے، یہ ساری پابندیاں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں، اور آپ نے 1.25 کلو چاول لے لینے، 1.25 کلو چاول لے کر وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ آخر میں اس چاول کے اوپر دم کریں گے۔ 40 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، اور یہ عمل نوچندی پیر والے دن سے شروع کرنا ہے، اور 40 دن اس عمل کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونے دینا ہے۔ 40ویں دن آپ نے 1.25 کلو آٹا لینا ہے، اور اس آٹے کو گوندھ کے اس کی آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہیں، اور ان گولیوں میں جو ہے آپ نے وہ چاول اس کے اندر ڈال کر وہ گولیاں بنا کر رکھنی ہے، اور 40ویں دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور 40ویں دن آپ جو دم کریں گے تو آپ ان گولیوں پہ دم کریں گے، آٹے کی جو بنائیں گے، وہ پھر آپ کسی بھی ایسے دریا میں، نہر میں، ایسی جگہ پہ جا کے ڈالیں جہاں مچھلیاں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ آٹے کی جو گولیاں بنائیں گے، وہ جو ڈالیں گے، وہ آٹے کی گولیاں جو ہے وہ پانی میں ختم نہیں ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی روزی رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، اگر وہ عمل کریں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 40 دن تک آپ نے روزانہ کی بنیاد پر باجرہ لینا ہے، اور یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، یہ آپ نے 5 تسبیحیں پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ کی جب ایک تسبیح مکمل ہوگی تو آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا فتاحو یا رزاقو کے ساتھ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اور باجرے پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے دم کرنا ہے، اور اس باجرے کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے کبوتروں کو جا کے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ 40 دن سے پہلے پہلے آپ کے روزی رزق کے جو بندش کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ عمل اور ہے روزی رزق میں بندش ختم کرنے کے لیے، آپ نے روزانہ چینی لینی ہے، روزانہ چینی لے کر آپ نے یا غنیو یا رزاقو یہ 5 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یا غنیو یا رزاقو کی بھی 5 تسبیحیں آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے کہ ایک تسبیح آپ نے یا غنیو یا رزاقو کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 5 تسبیحیں پڑھنی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کو چینی پر دم کرنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ چینی جو ہے چوٹیوں کو کھلانی ہے۔ تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر روزی رزق کی کتنی ہی شدید بندش ہو، ان 3-4 عمل کی توسل سے جو ہے وہ بندش ختم ہو جائے گی، اور روزی رزق میں کشادگی ہوگی، اور جو شخص یہ عمل بھی کرے اور ساتھ میں 4 کتب جو بزرگوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، 4 سمت کے جو 4 کتب بزرگ ہیں ان کی نیاز جو دلائے گا، تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی نہ اس کے اوپر روزی اور رزق کی بندش لگے گی، اور
کبھی بھی زندگی میں اس کو روزی اور رزق کے حوالے سے کبھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزی رزق کے معاملات میں جو ہے وہ آسانی کرے، اور ہم سب کو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں نے بہت مرتبہ اپنی ویڈیوز میں ایک طریقہ بتایا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی نایاب طریقہ ہے، بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے میرے ساتھ۔ جو میں نے لوگوں کو بتایا ہے، ان کے جو فیڈ بیکز آئے میرے پاس، وہ یہ ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تسبیح سورہ علم نشرہ کی پڑھنی ہے۔ سورہ علم نشرہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے سورہ قریش کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ میں پھر سے بتا دوں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ قریش کی پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کے ساتھ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ نصر، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ یہ عہد کریں گے کہ آپ اپنی کمائی کا اپنی زندگی میں کچھ حصہ 2.5%، 2%، 3%، 5%، 10%، 1.5%، جتنا آپ مناسب سمجھیں اتنا آپ خیرات کریں گے سفید پوش لوگوں میں۔ یہ آپ نے عہد کرنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل سے کبھی بھی بھول چوک نہیں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بھی جو ہے آپ نے روزی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کریں گے۔ یہی عمل اگر آپ سورہ مزمل روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر یہ عہد کریں، اور اپنے مہینے کا، روزانہ کا، سالانہ جو بھی آپ کا آڈٹ بنے اس کا کچھ حصہ اگر آپ خیرات کریں، زکوٰۃ نہیں کہہ رہا میں، خیرات کہہ رہا ہوں، خیرات کریں، کسی سفید پوش گھرانے کی جو ہے کفالت کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی روزی رزق کے معاملات میں جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دیں گے آپ لوگوں کو، جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے کہ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ جی سہیل صاحب، میرا اپنا واٹس اپ گروپ ہے، میرا اپنا ٹیلی گرام گروپ ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لنک مل جائے گا میرے اپنے واٹس اپ گروپ کا۔ اس کے علاوہ میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور اس ڈسکرپشن میں آپ کو کال سینٹرز کے اور میرے نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ محمد دانش صاحب، سورہ کوثر کی اجازت ہے، آپ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ سورہ کوثر جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جی ساحل عباس صاحب، آپ کو چہل کاف پڑھنے کی اجازت ہے، اور آپ کال سینٹر کے نمبر پہ رابطہ کر کے چہل کاف کے حوالے سے اجازت لے سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، کس سلسلے سے بیعت ہیں، کس بزرگ کی جو ہے وہ آپ شاگردی میں ہیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ چہل کاف کی اجازت دی جائے گی۔
مہر قادری صاحب، معدے میں گرمی اور کمزوری کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ معدے کی گرمی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اور صرف تخم بالنگا صبح نہار منہ 1 گلاس پی لینا ہے. 1 چمچ پانی میں ڈال کے رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے آپ نے نہار منہ پی لینا ہے. یہ معدے کو تقویت بھی دے گا، معدے کی گرمی بھی دور کرے گا. اس کے علاوہ آپ نے معدے کی تقویت کے لیے آپ نے کنو کا استعمال کریں، امرود کا استعمال کریں. یہ فروٹس جو ہیں یہ معدے کو تقویت دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے معاملات زیادہ خراب ہے معدے کا تو آپ کال سینٹر کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ میرا بھی نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ رابطہ کر کے اپنے معاملات بتا سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام نیلوفر، آپ کو حروف صامت کی 543 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو استقامت دے. جی سعادت صاحب، رزق کے معاملات کے لیے بسم اللہ شریف بھی جو ہے بہت ہی جو ہے اچھی ہے. آپ 786 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جی اکرام ادریس صاحب، یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو یا حکیمو، یہ آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ کو اجازت ہے. آپ نے عمل جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز سے پہلے کرنا ہے. جی شاداب شیخ صاحب، آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. ویٹ لوزنگ کے لیے ایک بہت بہترین نسخہ ہے. یہ ایسا نسخہ ہے کہ ویٹ بھی لوز ہوتا ہے تیزی سے، اور انسان کو کبھی بھی جو ہے اس سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی. انسان ڈائٹ بھی کرتا ہے اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوتی اور ویٹ بھی لوز ہوتا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 چٹکی آپ نے زیرہ 1 گلاس پانی میں آپ نے پکا لینی ہے، ابال لینی ہے. جب وہ 1 کپ رہ جائے، اچھا زیرے کے ساتھ آپ نے آدھی چٹکی اجوائن کی بھی ڈال دینی ہے. جب یہ 1 کپ رہ جائے تو آپ اس کو نکال کے روزانہ اس کا کہوہ پئیں. انشاءاللہ اس سے بہت تیزی سے ویٹ لوز بھی ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کی ویکنس نہیں ہوتی.
جی، جو نیاز دینی ہے چار کتب بزرگوں کی، اس کی تقسیم جو ہے آپ معصوم بچوں کو بلا کر وہ ان بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ آنکھوں کی نظر کی تیزی کے لیے اور کمزوری دور کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین اور نایاب عمل ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی آنکھوں میں آئی سائٹ ویک ہو گئی ہیں اور اس کی آئی سائٹ بڑھانے کے لیے اس نے یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ اس نے ایک کٹوری لینی ہے اور اس کٹوری پہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی رکھنی ہے پانی کے اندر۔ کٹوری میں پانی لے لیں اور اپنی شہادت کی انگلی اس پانی میں ڈبو دینی ہے، اور آپ نے روزانہ 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، یہ 11 مرتبہ تینوں چیزیں پڑھ کر اس انگلی پر دم کر کے وہ اپنی آنکھ بند کر کے اس انگلی آنکھ پر پھیریں، تو انشاءاللہ آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے اور ویکنس ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس سے۔ ایم ڈی آصف صاحب، خبیث جن کے لیے، جو جن ایسے ہوں جن میں خباثت ہو اور جو بھی کیفیت مریض پہ ظاہر ہو رہی ہو اس میں خباثت ہو، اس مریض کے لیے آپ نے روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی آپ نے آیت الکرسی میں 7 مرتبہ تکرار کرنی ہے، 70 مرتبہ تکرار کرنی ہے، اور آیت الکرسی اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے لونگ پہ دم کر کے اس مریض کے بازو پہ باندھنا ہے سفید کپڑے میں لپیٹ کے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر کتنا ہی شریر اور کتنا ہی طاقتور خبیث کیوں نہ ہو، فوراً مریض کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ جمشید مغل صاحب، آپ کا اسٹیمنا اگر کم ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ جو ہے تلبینے کا استعمال کریں۔ تلبینہ آپ اپنے کھانے کی روٹین میں ایک وقت آپ نے تلبینہ کھائیں، اور اس تلبینے کے اوپر آپ نے روزانہ جب بھی جس ٹائم بھی کھائیں اس ٹائم آپ نے 41 مرتبہ یا واجدو پڑھ کے دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو سستی، تھکن اور یہ جو کمزوری ہے یہ دور ہو جاتی ہے جسمانی۔ مقصود صدیقی صاحب، میں نے سفید پوشاک نہیں بولا، سفید پوش لوگ بولا ہے۔ سفید پوش لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کے خاطر
لوگوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے مانگ نہیں سکتے، ان سے اپنے حالات کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ ایسے سفید پوش لوگ جو مانگے نہ، خود سے نہ بولیں، لیکن آپ کو ان کی حالات کا، ان کے معاملات کا پتہ ہو یا اندازہ ہو، یا آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ سروائیو کر سکتے ہیں اس دور میں، تو وہ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو جو ہے مدد کرنی ہے، یا ایسے لوگ، ایسے حضرات جو سید اور سادات فیملی سے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے اپنی روزانہ کی یا اپنی مہینے کی آمدنی سے ان کے لیے آپ نے تحفہ کرنا ہے۔ اس رقم کو آپ نے اپنی وہ رقم جو سید یا سادات گھرانے سے ہوں گے اور فی الحال ایسے حالات ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش ہوں گے، آپ نے ان کے لیے وہ رقم تحفہ کرنی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ عہد کا یہ ہے کہ آپ نے وہ عہد میں خیرات کا آپ نے نیت نہیں کرنی ہے، کیونکہ خیرات میں پھر آپ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تحفے تحائف کے معاملات نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے پاس جو بھی رقم آئے گی تو میں ایسے کسی شخص کی یا ایسے کسی گھرانے کی ملکیت کر دوں گا۔ جی شبنم علی صاحبہ آپ کو نعت علی کی اجازت ہے، آپ روزانہ نعت علی 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جی مقصود صدیقی صاحب، روزی رزق کی ضرورت تو ہمیں ساری زندگی ہی رہتی ہے، اور اگر ہم ان 4 کتب بزرگوں کی نیاز کا سلسلہ اپنی زندگی میں مکمل طور پہ پابندی کے ساتھ کریں تو زندگی میں کبھی بھی جو ہے آپ کو روزی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی سورہ اخلاص کھلا چلتے پھرتے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے سورہ اخلاص اگر پڑھنی ہے تو روزانہ ایک تسبیح باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جی نعمان طالب صاحب، دل زندہ کیسے ہوتا ہے اور رسالہ روحی شریف سے، اور آپ کو دل صاف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میں ایک بہترین چھوٹا اور نایاب عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز سے پہلے
آپ نے اللہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اور اس ذکر کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ وہ بیٹھ کر ذکر کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جب آپ ذکر کریں اللہ تو آپ نے اپنی یکسوئی اس اسم پہ رکھنی ہے، یعنی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اپنی توجہ بھی اس پڑھنے پر غور کرنا ہے کہ آپ اللہ پڑھ بھی رہے ہوں اور سن بھی رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ روزانہ 40 دن تک جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں سے خصائل رذیلہ دفع ہوگا، اور آپ کے دل میں خصیل صالحہ پیدا ہو جائے گا، خصائل صالحہ پیدا ہو جائے گا، اور خصائل رذیلہ جو ہے وہ دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بہترین عمل ہے، اور اگر آپ کسی سے بیعت ہیں اور وہ ابھی حیات ہیں تو آپ ان سے بھی اس عمل کی اجازت لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اس پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار۔ انشاءاللہ اگلی پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، دوبارہ رابطہ ہوگا، دوبارہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو حضرات ہم سے کال سینٹر پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے، یا جو حضرات مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں علاج معالجے کے لیے اپنے کسی روحانی طبی مشورے کے لیے، یا کال سینٹر پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کال سینٹر کے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ہمارا کال سینٹر آپ کو سروس دیتا ہے، سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور اس میں آپ نے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں، روحانی کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنے اسباق وغیرہ کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی طبی علاج، کوئی طبی مشورہ لینا چاہتا ہے، کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ کال سینٹر پہ کچھ وقت میں بھی دیتا ہوں، جیسے دن کا ٹائم دے دیتا ہوں یا شام کا ٹائم دے دیتا ہوں، تو میں بھی کال سینٹر پہ 3-4 گھنٹے موجود ہوتا ہوں۔ تو جو شخص مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، رابطہ کرنا چاہتا ہے، وہ کال سینٹرز کے ذریعے میرے اپنے پرسنل نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا پرسنل نمبر اور کال سینٹرز کے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے صحابزادہ شارق احمد طارق طارقی جہانگیری کے نام سے، آپ کو اس میں بھی یہ ساری ویڈیوز کے شارٹ کلپس ملتے رہیں گے ٹاپک ٹو ٹاپک، اور انشاءاللہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو نمبرز بھی ملیں گے اور آپ کو گروپس کے لنک بھی دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیے جائیں گے گروپس کے، اور تمام موبائل نمبرز دیے جائیں گے ہم سے رابطے کے لیے۔ تو جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔